بس اس کو بند کر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا والصلاة الله وسيلة الفضيلة ورسول مقام محمد الأسماء البشر إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن رسول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبه صلى الله عليه وسلم وصلي على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے انسانوں کو کچھ اصول اور ضوابط عطا کیے ہیں۔ جب تک انسان ان اصولوں اور ضوابط اور قواعد پر عمل کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی کو برتتے ہیں، گزارتے ہیں، تو معاشرے میں امن رہتا ہے، معاشرے میں استحکام رہتا ہے، اور بحیثیت مجموعی معاشرہ ٹھیک سمت میں سفر کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان ضوابط اور قواعد سے روگردانی کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، تو نتیجے میں معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، اور معاشرہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہ قواعد و ضوابط ویسے تو بہت طویل فہرست ہے، بہت سی بڑی باتیں اور چھوٹی باتیں اور درمیانی نوعیت کی باتیں اس میں شامل ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر معاشرے کو عمل کرنا چاہیے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ایک حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، کوشش ہے کہ انہیں آپ کے سامنے رکھا جائے اور مل کر ان کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص نیت سے اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ادب المفرد اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیارکم قالوا بلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے اندر موجود ہیں اور آپ نے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں یہ بات کی، الا اخبرکم بخیارکم، تم میں سے جو بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی صحابہ کا شوق آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ براہ راست بھی فرما سکتے تھے کہ تم میں سے فلاں فلاں شخص، فلاں نوعیت کا شخص بہتر ہے، مگر پہلے ان کی توجہ اپنی طرف کی، ایک سوال کیا، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا قالوا بلا، صحابہ نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے، لوگ جب انہیں دیکھیں تو اللہ کی یاد ان کی دامنگیر ہو جائے، اللہ کی یاد ان کو آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، کہ تم میں جو سب سے بدتر لوگ ہیں، کیا میں ان کے بارے میں بھی تمہیں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے اسی طرح کہا قالوا بلا، جی آپ ضرور ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی تم میں سے بدتر، سب سے برے لوگ وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ، چغلی کرنے والے۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ المشاؤون بالنمیمہ، المشاؤون کا کیا مطلب ہے اور بالنمیمہ چغلی کرنے والوں کا یہاں کیا مفہوم ہے۔ پہلی بات یہ کہ چغلی کرنے والے لوگ جو ہیں سب سے بدتر لوگ ہیں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفسدون بین الاحبہ، محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے والے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا الباغون للبراء العنت، شریف بھولے لوگوں کو تنگ کرنے والے، ان کو سکینڈلائز کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے پیچھے پڑ جانے والے لوگ، ان کو تنگ کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ بھی سب سے بدترین اور برے لوگ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بظاہر کہنے کو ایک عام معمولی چند الفاظ ہیں، مگر اپنے اندر یہ مفاہیم کا اور مطلب کا ایک پورا جہان اور سمندر رکھتی ہے۔ پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمائی الا اخبرکم، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں بخیارکم، کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مسلمان معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ جن عیوب کا، نقائص کا ذکر کیا گیا ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہے، لیکن حدیث کا صیغہ اور پس منظر بڑا واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، ان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اور یہ بھی نہیں کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں عام ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے برے نہیں، بخیارکم، تم میں سے جو سب سے بہتر ہیں۔ اور اسی طرح الا اخبرکم بشرارکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ بدتر اور برے لوگ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں۔ اس سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ بات مسلمان معاشرے کے بارے میں ہے، اور ایسا مسلمان معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، اور انہیں اس کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جن کی تربیت، جن کو اسلام پر لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے، ان کو بھی اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ غور کر لو تم میں سے سب سے بہتر کون ہے اور تم میں سے سب سے برا کون ہے۔ اور آج جب ہم اس مسلمان معاشرے میں، کسی بھی مسلمان معاشرے میں
اپنے مسلمان معاشرے میں یہ حدیث مبارکہ سنیں تو اس کو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے پر اس کی تطبیق بھی کریں گے، اس کا اطلاق بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں آج کے دور میں یہ ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مسلمان معاشرے میں بسنے والوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی بات بڑی خوبصورت بات ہے کہ سب سے بہتر، تم میں سے سب سے اچھا، تم میں سے سب سے خیر والا، سب سے زیادہ چنیدہ، سب سے بہتر بندہ وہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جسے جب دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ کتنا ہی خوبصورت بات ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلوب اختیار کیا ہے نا، یہ بڑا ہی خوبصورت اسلوب ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس بندے کو دیکھتے ہوئے ہی اللہ یاد آ جائے، ابھی اس کی بات نہیں سنی، ابھی اس کی صحبت اختیار نہیں کی، ابھی اس کی تقریر اور نصیحت سے انسان مستفید نہیں ہوا، ابھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے، ابھی اس کی معیت میں وقت نہیں گزارا، اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، اس کے ساتھ مجلسیں نہیں کی، محض اس کو دیکھنے سے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انسان اس کو دیکھے تو دیکھتے ساتھ ہی اللہ یاد آ جائے، ایسا شخص اتنی بڑی نیکی کا موجب ہے کہ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے عمل کی روشنی سے کسی دوسرے شخص کو ایسا منور کیا کہ اللہ یاد آ جائے، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ شخص بڑے ہی خیر والا شخص ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے؟ یہ عام معاشرے کا ٹیسٹ ہے۔ ہم معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے، بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان ملتے ساتھ ہی یوں لگتا ہے اس کے ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی، ان سے ملتے ساتھ ہی انسان کو یوں لگتا ہے کہ ایمان کی سطح اور لیول اور ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ ابھی ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایسی روشنی ان سے پھوٹ رہی ہوتی ہے اور ایسی خوبصورتی ان کی باڈی لینگویج سے، بدن بولی سے نکل رہی ہوتی ہے کہ انسان کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کوئی خاص فضل اور خاص احسان کیا ہوا ہے۔ یہ یقیناً کوئی ایسا عمل یا اعمال کرتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی شخصیت کے اندر وہ جاذبیت، اس کی شخصیت کے اندر وہ کشش، وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جیسے ہی اس شخص کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کوئی شخص سراپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا احساس دلانے والا ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی ایک خصلت رکھنے والا بندہ نہیں ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ قرآن نے ایک نہیں متعدد جگہوں پر اس طرح کے لوگوں کے حوال بیان کیے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے ایسے بندے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑی نرمی سے، بڑی جھکاؤ کے ساتھ، پاؤں مار مار کے نہیں چلتے، اپنی موجودگی کا احساس ضربے لگا لگا کر یا شور شرابے سے اپنی پرسنالٹی کا احساس نہیں دلاتے، بڑے نرم، جھکے ہوئے، خوبصورت شخصیت کے حامل۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، ان کی راتیں کیا ہیں؟ سجدے اور قیام۔ راتوں کو کھڑے ہو کر رات کے پچھلے پہر سجدے بھی کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک نہیں متعدد احادیث اور نصوص کی بنیاد پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ درجہ ولایت، جو اصل درجہ ولایت ہے نا، کہ جس میں سے کوئی شخص دوسرے بندے کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنے لگ جائے، یہ درجہ ولایت حاصل ہی اس بندے کو ہو سکتا ہے جس کے اندر باقی خصلتوں، جس کے اندر باقی نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی نیکی، بڑی بنیادی نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کا قیام کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں
کہ انسان اپنی عبادتوں میں کچا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو. عبادت کا تعلق سب سے اللہ کے ساتھ قربت کا تعلق ہے، سب سے زیادہ محبت کا تعلق ہے. یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی عبادت میں ناقص ہو، بس برابر برابر عبادتیں پوری کرتا ہو، بلکہ اس کے اندر بھی کوتاہی کرتا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تعلق میں اس درجے پر پہنچ جائے کہ اس کی شخصیت کے اندر یہ خوبصورتی اور کیفیت پیدا ہو جائے، جسے اس حدیث مبارکہ میں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی ہونے کی باقی نشانیوں میں سے ایک سب سے بنیادی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ کیا ایسا شخص راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت میسر آ جانا کہ انسان ساری زندگی یا اکثر زندگی کے دنوں میں یا چلیں کبھی کبھار اللہ یہ نعمت عطا کر دے کہ رات کو پچھلے پہر جب ساری دنیا سو رہی ہو، خاص طور پر آج کل کے دنوں میں جب راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، بہت جاڑے کی راتیں، سردیوں کی راتیں ہوں، لمبی طویل راتیں ہوں، انسان سو کر بھی تھک جاتا ہے، ایک طرف کی کروٹ پھر دوسری طرف کی کروٹ، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جسے اللہ سبحانہ و تعالی یہ توفیق بخش دے کہ کھڑا ہو کر کچھ نماز پڑھ لے. لیکن آج کل کے دنوں میں جب ابھی عشاء کی نماز پڑھی نہیں، ٹائم دیکھا 11 بج گئے 12 بج گئے، انسان ابھی سویا نہیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. ایسے وقت میں اہتمام کر کے اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنی کمر کو اٹھا کر وضو کر کے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، سجدا و قیاما، اور پھر قیام بھی لمبے لمبے کرے اور اللہ کے سامنے سجدے بھی کرے. نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ اس دنیا میں بھی وفا کرنے والے ہیں، اللہ آخرت میں بھی وفا کرنے والے ہیں. اس دنیا میں اللہ وفا یہ کریں گے کہ اپنے اس بندے کو اتنی خوبصورت شخصیت عطا کریں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس کا حقیقت بیان کر دی، کیفیت بیان کر دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو سجدے کر کر کے اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ ان کی پیشانی اور چہروں کو روشن کر دیتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، نور پھوٹتا ہے، خوبصورت شخصیت اللہ بنا دیتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب شخصیت کو ایسا کر دے تو دوسرے لوگ پھر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف میں، ہمارے علماء میں، ہمارے بڑوں میں ایک نہیں، اس کی متعدد مثالیں علماء ذکر کرتے، کتابیں بھری ہوئی. لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں تو روزانہ 10 سپاروں کی تلاوتیں کرنے والے، 5 سپاروں کی تلاوتیں کرنے والے، قرآن کی ایک منزل ایک نشست میں پڑھنے والے، نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو ان گنت نوافل پڑھتے، ہر ہفتے ہر مہینے روزے رکھنے والے، نفلی روزے رکھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، مخلوق خدا کے اتنے ہمدرد کہ کوئی شخص آ گیا اپنے کسی کام کے لیے تو منہ نہیں چڑھایا، پیشانی پر تیور نہیں آیا، بلکہ ہاتھ پکڑا اس کے ساتھ چل دیے. کام ہوتا یا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی فلان جگہ آپ جا رہے ہیں کام کے لیے، کوئی جاننے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی جاننے والا کیا ہوتا ہے، آپ آئے ہیں، آپ کی ایک طلب ہے، میرا کام ہے میں آپ کے ساتھ چل کے کوشش کروں. کسی جگہ پر جا کر میرے کہنے سے آپ کا کام ہوتا ہے. مخلوق خدا کی اتنی ہمدردی، اتنی دلجوئی، اخلاق اتنا بڑا کہ کسی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس نے دل کو صاف کر لیا، اس نے صلہ رحمی جو توڑ لے یہ ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے زیادہ دیا اس میں سے بھی خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ نے تھوڑا دیا اس میں سے بھی خرچ کرتا ہے. اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک یکسانیت ہے، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر عجلت اور جلدی نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور محبت میں بندھا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب لوگ دیکھتے ہیں، مخلوق خدا دیکھتی ہے، مخلوق خدا کو اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. بدقسمتی سے آج معاشرے کو جس ڈگر اور جس نہج پہ ہم نے چلا دیا ہے نا، اس میں ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد کم ہو گئی ہیں. میرے اور آپ کے کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں دوسرے لوگوں سے پوچھیں، اور جب پتہ لگے کہ فلاں شخص، فلاں جگہ، فلاں صاحب علم، فلاں عالم، فلاں بندہ، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہی ایسا ہوگا، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی تاجر ہو سکتا ہے، کوئی مزدور ہو سکتا ہے، کوئی دفتر میں کام کرنے والا، کوئی افسر ملازم ہو سکتا ہے، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے.
اللہ کے ساتھ تعلق میں تو ہر شخص بن سکتا ہے نا. اگر پتہ لگے کہ ایسا شخص کسی جگہ موجود ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کر کے اس کے پاس جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کی تھوڑی سی صحبت اختیار کرے اور اس سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کرے. آج ہم نے اپنی مصروفیات کا جو سلسلہ بنا لیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بے رغبتی کا جو سلسلہ بنا لیا ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا ایسا بندہ ہے، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو دیکھنے سے ہی اللہ یاد آ جائے، یہ بڑی نعمت ہے. اور بدقسمتی سے پہلے ہمارے ہاں بزرگ گھروں میں، خاص طور پر وہ لوگ جو زندگی کے باقی معاملات سے فارغ ہو جاتے تھے نا، زندگی کے باقی معاملات سے ریٹائر ہو گئے یا اپنے کام کاروبار سے اب آگے نکل گئے، تو وہ وقت نکال کر آپ مسجدوں میں آتے تھے، گھروں میں بیٹھتے تھے، قرآن کی لمبی لمبی تلاوتیں کیا کرتے تھے، عبادات اور نوافل. اب تو یہ ایک مصیبت موبائل ہمارے پاس ایسی آ گئی ہے کہ ہمارے نوجوان تو نوجوان، ہمارے بزرگ بھی اب اس آفت کا شکار ہو گئے. جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر یہ روحانی مقام حاصل کرنا تھا، یہ روحانی فضا اور کیفیت پیدا کرنی تھی، وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں کو دیکھیں کئی کئی گھنٹے فیس بکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، فضول ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، گپ شپ دیکھ رہے ہیں. وہ وقت جو ہمارے بزرگوں کا تلاوتوں میں، دعاؤں میں، اگلی نسلوں کے لیے دعاؤں میں گزرتا تھا، آج اس موبائل نے ایسی بربادی نکالی ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ تصور ہی معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، الا اخبرکم بشرارکم، تم میں سے جو سب سے برے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی تمہیں خبر دوں؟ تو صحابہ نے کہا جی رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بار ارشاد فرمائی، المشاؤون بالنمیمہ، کہ جو بہت زیادہ چغلی کرتے ہیں. اچھا، مشاؤن کا جو مطلب ہے نا، اس کا مطلب ہے مشی کہتے ہیں چلنے کو. مشاؤن بالنمیمہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو بڑی ایکٹیویٹی کر کے، بڑی کوشش کر کے، چل چل کے، پرو ایکٹیو طریقے سے نکل کر، باقاعدہ پلان کر کے، باقاعدہ شیڈول بنا کے باہر نکلتا ہے. کبھی ادھر کسی شخص سے ملتا ہے، پھر جا کے دوسرے سے ملتا ہے، پھر تیسرے سے ملتا ہے، اور ملنے میں یہ ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر کی، اور نیت اس کی یہ ہے کہ تھوڑی سی کچھ باتیں ادھر ادھر لگائی جائیں تاکہ یہاں آپس میں کوئی فساد اور فتنہ پیدا ہو. یعنی ایک شخص ایسا جو بڑا اہتمام کرتا ہے، ویسے کہتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، ویسے یہ کہتا ہے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، ویسے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہلنے جلنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو بڑا مصروف ہوں. لیکن اس کی اگر آپ ایکٹیویٹی دیکھیں، المشاؤون بالنمیمہ، بڑی کوشش کر کے، محنت کر کے، وقت لگا کر چغلیاں کرتا ہے، وقت لگا کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ایک سے کو خبر نکلواتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ خبر وہاں ڈراپ کرتا ہے، اس سے کو خبر نکلواتا ہے، پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے. شیطان کا چلتا پھرتا سیٹلائٹ دفتر، جو کام شیطان نے کرنا تھا اس نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا، اس کے حوالے کر دیا کہ تو میرا ایجنٹ ہے، تیرے پاس میری فرنچائز ہے، تو یہ کام کر اب، اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے نا، تو یہ ایسا شخص مل گیا ہے. شیطان کا چلتا پھرتا فرنچائزی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ جا کے لگائی بجائی کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. المشاؤون بالنمیمہ، اور بڑی کوشش کرتا ہے. اور آج کل تو اس کوشش کے لیے فزیکل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کل پھر بات وہیں آ گئی، اس موبائل پر روز کسی کو فون کرتا ہے، ایک سے خبر لیتا ہے، پھر بند کرتا ہے، دوسرے کو فون کرتا ہے، پھر بند کرتا ہے، تیسرے کو فون کرتا ہے. اگر فون کرنے کی نوعیت نہیں ہے، واٹس ایپ کے گروپوں کو استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتا ہے، خبریں ادھر سے ادھر کرتا ہے، باتیں ادھر سے ادھر نکالتا ہے. وجہ اس کی نیت ہے فساد کرنے کی، اس کی نیت ہے لوگ آپس میں لڑیں، اس کی نیت ہے کہ لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے یہ سب سے برے لوگ جو ہیں ان میں سے آتا ہے، سب سے برے لوگ. اور قرآن کی جو آیت کریمہ شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قلم میں واضح طور پہ کہا کہ ایسے شخص کی باتیں مت مانو جو بہت زیادہ چغلیاں کرنے والا ہے، جو لوگوں کے معاملات میں ہر وقت ٹو لگا رہتا ہے، پیچھے چلتا رہتا ہے اور چغلیاں کرتا ہے، ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی شکایت ادھر کرتا ہے، باتیں ادھر سے ادھر کرنے والا شخص جو ہے اس نیت کے ساتھ کہ کچھ تماشا لگ جائے، اس نیت کے ساتھ کہ کچھ یہاں پہ لڑائی فساد ہو اور میری کوئی اہمیت میں اضافہ ہو، لوگ میری طرف آئیں، ایسا شخص سب سے جو بدترین لوگ ہیں معاشرے میں ان میں سے. اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمائی،
آپ نے فرمایا المفسدون بین الاحبہ، دوسرا شخص جو بدترین شخص ہے مسلمان معاشرے میں وہ کون ہے؟ المفسدون بین الاحبہ، اسی سے ملتا جلتا کام کرنے والا لیکن اس سے بڑھ کر کام کرنے والا۔ جو دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، جن کا محبت والا تعلق ہے، اچھا تعلق ہے آپس میں، اس کو بھاتا نہیں ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خاندان میں دیکھ لیا، برادری میں دیکھ لیا، دوستوں میں دیکھ لیا، کاروبار میں کہیں دیکھ لیا کہ دو پارٹنر آپس میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، دو رشتہ داروں کا بڑا تعلق ہے، وہ خوشی کے موقع پر جیسے ابھی عید کا موقع آیا ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت بھی کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، دو دوست ہیں ان کا زیادہ تعلق ہے باقی دوستوں کی نسبت، اس کو آگ لگ جاتی ہے، اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے، اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، بلا وجہ کی پریشانی۔ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ المتحابون، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بڑا مقام عطا فرمائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ موجود ہوں گے، مگر اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے یہ آپس کا ان کا تعلق ہے کیوں؟ یہ کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں، یہ پھر کوشش کرتا ہے، سازش کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے اندر ایک فساد موجود ہے، یہ فسادی نوعیت کا ایک شخص ہے، بدترین شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص مسلمان معاشرے میں سب سے برا آدمی ہے۔ المفسدون بین الاحبہ، محبت کرنے والے دلوں کو یہ آپس میں توڑتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بسا اوقات سچی بات بتا کر لوگوں کو توڑتا ہے۔ یہاں یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سچ بول کر اس سے غلط مطلب نکالنا چاہتا ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح کر رہا ہے، کہیں اس نے سنی ہے یہ بات، کسی وقت کسی سے سبقت لسانی سے کسی جگہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات نکل گئی ہے، ہلکا کمنٹ کر دیا اس نے، کسی نے مذاق میں کر دیا، غصے میں کر دیا، سنجیدگی میں کر دیا، بس بات اس نے پکڑ لی اور اس نے ریکارڈ بھی کر لی۔ آج کل یہ ایک اور مصیبت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائے بغیر گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں، موبائل ہم نے اس کاموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، موبائل کے ساتھ ساتھ دوسری ڈیوائسز بنائی ہوئی ہیں، کسی نے یہاں رکھی ہوئی ہے، کسی نے اینک پہ لگائی ہوئی ہے، کسی نے پین پہ لگائی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ لوگوں کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ کر کے پھر جا کر ہم دوسروں کو سناتے ہیں، دیکھیں جی یہ بات ہے اور یہ ریکارڈ ہے، میں اللہ کی قسم سچ بول رہا ہوں، بڑا اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، کلمۃ حق، بات جو کہہ رہا ہے وہ ہے صحیح، حق ہے، ارید بها الباطل، لیکن اس کی نیت بڑی باطل ہے، یہ لڑائی کروانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس اسلام نے کیا کہا ہے؟ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر تھوڑی بہت انسان کو حقیقت سے ہٹ کر بھی بات کرنی پڑے، صحیح بات سے ہٹ کر بھی کرنی پڑے، لیکن فساد ختم ہوتا ہو، لوگ صلح کی طرف آتے ہوں، آپس میں جڑتے ہوں، تو انسان کو کر لینی چاہیے، مگر یہ توڑنے کے لیے ساری باتیں کرتا ہے، فساد برپا کرنے کے لیے ساری باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بدترین لوگوں میں سے ہے۔ اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمائی، بڑی ہی خوبصورت بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے الباغون البراء العنت، ایسا شخص جو، الباغون کا مطلب ہوتا ہے جو باغی ہے، باغی کا مطلب جو ہے جو اپنی حدود سے نکل جائے، اپنی حد سے نکل کر، الباغون حد سے نکل کر کیا کرے؟ للبراء، ایسے لوگ جو بری ہیں، جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جنہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی غلط کام نہیں کیا، مگر یہ شخص اپنی حدود سے نکل کر ان کی ٹو لگا کر ان کو اسکینڈلائز کرتا ہے، ان کے اسکینڈل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو تلاش، ان کے عیوب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، ان کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سادہ لوگ ہیں، کمزور طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہ کہ بڑے اچھے امیر ہیں، متمول ہیں، لیکن جن کو ہم کہتے ہیں نا شریف لوگ، عام طور معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں لوگ بڑے شریف ہیں، یہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے ان کے پاس کوئی جائیداد ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے ان کے پاس بینک بیلنس میں کوئی پیسے ہیں، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے پاس آل اولاد ملک سے باہر ہے، کسی دوسری جگہ پر ہے، ان کے پاس کچھ وسائل ہیں، یہ ان کے پیچھے پڑ گیا، اب ان کو ڈرائے گا، اب ان کو ڈرائے گا، کوئی اخبار میں خبر لگائے گا، کوئی سوشل میڈیا میں خبر لگائے گا، جا کے ان کو ڈرائے گا، ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب ان کو پیچھے پڑا ہوا ہے ان کے سکینڈل نکالنے کی کوشش کرے گا، جھوٹی سچے باتیں، وہ بیچارے ڈر کر کہیں گے جی آؤ مجھ سے بات کرو،
جب یہ ان کو کہے گا اچھا میں آپ کو نکالتا ہوں اس مصیبت سے. یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد ہمدرد بن کے آتے ہیں نا، پیچھے سے وار حالات خراب کیے، جب کوئی بیچارہ بندہ شریف آدمی پھنس گیا تو یہ خود آ جاتے ہیں سامنے کہ جی ہم نکالتے ہیں، جی ہم آپ کو. یہ آپ کورٹ کچہریوں میں جائیں، مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ میں تو وکیلوں کو پڑھاتا ہوں نا 25 سال سے. یہ حالات واقعات ہم خود پیدا کرتے ہیں اکثر اوقات. الا من رحم ربی، جب بندہ پھنس جائے. سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے، معذرت کے ساتھ اسلام آباد میں ہم لوگوں کو خود پھنساتے ہیں. جب لوگ پھنس جائیں، پتہ لگ جائے تو پھر سامنے آ جاتے ہیں. وہ جو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم آپ کا مسئلہ نکال لیتے ہیں. مسئلہ ہی نہیں، فلاں دفتر میں میرا جاننے والا، فلاں محکمے میں تو میری بڑی پہنچ ہے، جاننے والے بندہ. پتہ یہ نہیں کہ شرارت کرنے والا یہ ہے، نوٹس دلوانے والا یہ ہے، پیچھے سے بلیک میلنگ کروانے والا یہ ہے، ساری خبر نشاندہی کرنے والا یہ ہے. اور اس کو اس خوف خدا نہیں ہے، یہ تو بڑا طریقے سے پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جب لوگوں کو پھانستے ہیں، اس کے بعد اپنا مطلب پورا کرتے ہیں. کوئی رشوت کھاتا ہے، کوئی اپنا حصہ وصول کرتا ہے، کوئی کک بیک لیتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی اپنی فیس کے نام پر یہ پیسے وصول کرتا ہے، اور شریف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. الباغون للبراء، لعنت کے اندر ایک دوسرا مفہوم بھی شامل ہے. اسلام آباد والوں خاص طور پر سوچ لو، دفتروں میں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، اپنے اپنے محکموں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک عام کلچر پیدا ہو گیا کہ خواتین دفتروں میں کام کرتی ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کتنے پردے میں کرنا چاہیے، وہ ایک علیحدہ فقہی بحث ہے، اس میں اس وقت تک نہیں پڑھتے. دفتروں میں مرد حضرات عام طور پر خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، جو ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے آفیسرز ہیں یا ان کے برابر کی ہیں یا ان کی سبارڈینیٹ یا ان کے ماتحت ہیں، جس قسم کے کمنٹ یہ ان کے بارے میں پاس کرتے ہیں، جس قسم کی آرائی آپس میں بیٹھ کر ان کو سکینڈلائز کرنے کے لیے، کسی شخص کو دیکھا نہیں، اس کے بارے میں ایسی گفتگو کر دی کہ خدا نخواستہ وہ گناہ کے عروج پر وہ خاتون یا وہ بچی موجود ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات. الباغون للبراء، لعنت کہ ایسے لوگ جو بری ہیں اس کام سے جس کی ہم الزام ان پر لگا رہے ہیں. اللہ نے جب وہ چیز ان میں نہیں داخل کی، جس شخص کے جس درجے پر کوئی اس کے اندر کمی، کوتاہی، عیب موجود ہے، اس درجے پر ہی اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور وہ بھی حکمت اور مصلحت کے تحت. جو اس میں ہے نہیں، اس کے حوالے سے ایگزیجریٹ کر کر یہ گفتگو کرنا کہ فلاں شخص تو فلاں کام بھی کرتا ہے اور فلاں خاتون تو فلاں کام بھی کرتی ہے، اور اس قسم کے کمنٹ پاس کرنا، یہ انتہائی درجے کی گستاخی ہے، یہ انتہائی درجے کی جسارت ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کو معاشرے کا سب سے بدتر شخص قرار دیا گیا. اس بارے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو زبان دی ہے، اللہ نے انسان کو بولنے کا جو ملکہ عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فہم و فراست جو عطا کی ہے، یہ ساری نعمتیں، ان کا استعمال بڑا انسان کو محتاط رہ کے کرنا ہے. ادھر زبان سے انسان نے کوئی غیر محتاط گفتگو کی، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کو لکھ دیں گے، اور روز قیامت مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم زبان سے لفظ نکال دیتے ہیں، ہم ایک لفظ لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہوگا، لگتا تو ایسے ہی ہے. آپ سے اور مجھ سے ثبوت مانگا جائے تو پلے ثبوت کوئی نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں، وہ ثبوت چھوڑتا کون ہے جی آج کل؟ بھائی اگر میرے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمیں اپنی زبان اور گفتگو کو روکنا چاہیے. گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، وہ الزام نہیں لگانا چاہیے، وہ عیب کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو معاشرے کی بدترین لوگوں میں ہمارے شمار ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ اس حدیث کے مطابق ہمیں اپنی روزمرہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو عیوب ان میں سے ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں، اللہ ہمیں اپنے عمل کی اور اپنے کردار کی تطہیر کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، ان عیوب میں سے اور باقی گناہوں اور عیوب اور برے کاموں میں سے جو کچھ ہم صبح شام کرتے ہیں، یا اللہ ہماری جان ان سے چھڑوا دے، اور جو کر چکے ہیں اس حوالے سے ہمیں معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر التوحيد والموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام